نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین کرام، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، جب ہم نے کہا ملائکہ کو اسجدوا لآدم، سجدہ کرو آدم کو، فسجدوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا. ابا، انکار کیا، واستکبر، اور تکبر کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے تھا، یعنی کفر کرنے والا تھا. معزز سامعین کرام، گزشتہ دروس میں آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر ظاہر ہو چکی، بیان کیا جا چکا. علم کی بنیاد پر آدم علیہ السلام کو تفوق حاصل تھا فرشتوں پر. تو جب یہ بات دلائل سے ثابت ہو گئی کہ صلاحیت خلافت، یعنی خلافت کی صلاحیت کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، پہلے یہ چیز کہ زمین میں اللہ نے خلیفہ بنانا تھا، تو ضروریات زمین کی جو ضروریات ہیں، زمین میں رہنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان کا علم ہونا ضروری تھا. تو اس لیے چونکہ خلافت زمین کی تھی، تو جو حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر رہنا تھا، مٹی سے بنائے گئے تھے، تو آدم علیہ السلام میں جو صلاحیت تھی انہوں نے ان پر تفوق حاصل کیا. اور جب یہ سب ظاہر ہو گیا تو اب اللہ نے فرشتوں اور جنات سے بلکہ تمام مخلوقات سے چاہا کہ عظمت آدم کو ان کے سامنے بیان کیا جائے، ان سے آدم علیہ السلام کی خاص تعظیم کرائی جائے. تو اللہ نے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، سجدہ کرو آدم علیہ السلام کو، فسجدوا، تو تمام نے سجدہ کیا، الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا. اب ابلیس کہتے کس کو ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ اس کا نام نہیں ہے. ابلیس کا معنی ہے سخت نا امید ہو جانا، اور سخت نا امید ہو کر، بہت نا امید ہو کر متحیر اور ششدر اور پریشان گشت کرنا، پھرنا، اس کو ابلیس کہتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت سے بالکل نا امید ہے، اس لیے اس کو ابلیس کہا گیا. ورنہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ابلیس جو ہے اس کا نام عزازیل ہے، اور یہ اس کے 4 پر تھے. یہ جنت کا خازن تھا، جنت میں رہتا تھا، فرشتوں کا سردار تھا. یہاں پر جب اس ابلیس کو کہا نہیں تو پھر ابلیس کی ممانعت کس چیز کی؟ قرآن مجید میں دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں ابلیس کو ما منعک اذا امرتک، کہ آپ کو کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جب میں نے آپ کو حکم دیا تھا. تو جب ان سے مخاطب ہی نہیں، تو اس آیت سے ثابت ہوا اللہ نے ابلیس کو بھی سجدے کا حکم کیا تھا. کما منعک اللہ تسجد اذا امرتک، جب میں نے حکم دیا تھا تو انہیں سجدہ نہ کیا. یہاں ذکر صراحتاً کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب تذکرہ فرشتوں کا چل رہا تھا تو اس لیے فرشتوں کا ذکر کر دیا، ورنہ تمام ذوی العقول جتنی مخلوقات عقل والی تھی تمام کو اللہ کا یہ حکم عام تھا. کہیں یہ نہیں ہے کہ صرف فرشتوں کو تھا. تذکرہ فرشتوں کا اس لیے کیا کہ جب یہ افضل مخلوق آ گئی تو دوسری تو بطریق اولا ان کو حکم ہوا، تو یہ افضل کو حکم تھا تو مفضول تو خود بخود اس میں شامل تھے، اس لیے اس سجدے کا حکم انہیں بھی تھا. اس آیت میں فرشتوں کو حکم دیا. یہ حکم اسی طرح ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو حکم کے بھائیوں کو حکم دیا، یا یوسف علیہ السلام کے انہوں نے وخروا لہ سجدہ کیا. اب یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ عبادت یا سجدہ تعظیمی؟ سجدہ عبادت تمام شریعتوں میں ہمیشہ یہ شرک رہا ہے، یہ ممنوع رہا ہے، یہ جائز نہیں رہا. سجدہ تعظیمی ممکن ہے پہلے جائز ہو، جیسے یہ ہمارے ہاں سلام اور تحیہ اور مصافحہ ہے، اسی طرح پہلی امتوں میں ہو سکتا ہے سجدہ تعظیمی ہی سلام اور مصافحہ ہو. لیکن امام ابن جساس احکام القرآن میں فرماتے ہیں کہ انبیاء اور سابقین کی تمام شریعتوں میں یہ تعظیم کے لیے سجدہ تھا، مباح تھا،
جائز تھا، ہماری شریعت میں یہ بھی منسوخ ہو گیا۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ پہلی بعض چیزیں خود شرک نہیں تھی یا خود شرک نہیں ہیں، وہ شرک کی طرف جہالت کی بنیاد پر لوگ ان کو شرک کی طرف لے گئے، تو وہ موہوم میں شرک تھی، شرک نہیں تھی۔ جیسے یہ سجدہ تعظیمی، یہ خود اس کے اندر تعظیم کے لیے کسی کے سامنے جھکنا شرک نہیں تھا، لیکن لوگوں نے اس کو شرک بنا دیا۔ اسی طرح پہلی تصاویر بنانا پہلی امتوں میں جائز تھا۔ قرآن مجید میں جناب سلیمان علیہ السلام کے لیے یعملون لہ ما یشاء من محارب و تماثیل، تصویریں بناتے تھے ان کے لیے جن، تو یہ تصویر بنانا فی نفسی ہی یہ شرک نہیں تھا، لیکن یہ بنیاد بنا آگے جا کے شرک کی، اس لیے اس کو حرام قرار دے دیا۔ تو انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں جو ایسی چیزیں آتی جو شرک کی وجہ بن جاتی، تو آنے والا نیا نبی اور نیا رسول اس کو منسوخ کر دیتا۔ تو چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور کسی نبی نے آنا نہیں ہے، تو اب ہر وہ چیز اس کا دروازہ بند کر دیا جو پہلے شرک کی وجہ بنی یا آئندہ بن سکتی تھی۔ اسی لیے نماز پڑھنے سے منع کر دیا جب مشرک اور کافر اپنے بتوں کی عبادت کرتے ہیں سورج نکلنے کے لیے، غروب ہونے اور ڈھلنے اور دوپہر زوال کے وقت۔ اسی طرح تصویر حرام کر دی، اسی لیے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا۔ اور اسی طرح یہ جو غلام کو، اللہ کے صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کو منع فرمایا کہ بندہ آقا اپنے غلام کو عبدی نہ کہے، اور اسی طرح غلام اپنے آقا کو ربی نہ کہے، حالانکہ اس کا معنی میرا بندہ اور اس کا معنی میرا غلام، میرا رب۔ تو یہ معنی کے لحاظ سے اس میں کوئی قباحت نہیں تھی، لیکن یہ آگے جا کے شرک کا دروازہ پرستش اور عبادت کی طرف جا سکتا تھا، اس لیے اس کو بند کر دیا۔ اسی طرح چونکہ نیا نبی آنا نہیں تھا، پہلی چیزوں انبیاء کی شریعتوں میں جو چیز شرک کی طرف لے گئی وہ سارے دروازے بند کر دیے، سجدہ تعظیمی بند کر دیا، تصویر حرام کر دی، سورج نکلنے کے لیے عبادت بند کر دی، اور یہ اپنے غلام کو عبدی اور اپنے آقا کو ربی کہنا بند کر دیا۔ اللہ سمجھنے عمل کی توفیق۔